اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین آمین. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے اس کی تقدیر میں. وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل. اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا. وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے. وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی فیصلے ہیں. قرآن حکیم بالکل واضح ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھنچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے. پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے. وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. سورہ لقمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے نا کہ 5 علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں. ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی. ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے، جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچ دی تھی بدر کے میدان میں. یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں عتبہ کی ہوگی، یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی. سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا، وہاں آپ کو لاشیں پڑی ہوئی نظر بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو. تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے. اس نے مرنا تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا کہ قصاص میں انسانیت کی زندگی ہے. سورۃ المائدہ میں آیا جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے. انسانیت 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چل سکتا. گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، عدالتیں آزاد ہے، جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال بھی ہے. سالوں تک وہ ثبوت ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں. یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مر جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ اٹھایا گیا. نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریٹ کریں گی نا. ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو آزاد ہونا چاہیے، عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں آزاد ہوں گی، باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آ جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 100 سے زیادہ مار کے لڑے انہوں نے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان موجود نہ ہو. یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلمایا ہے. ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت میدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو، اور میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. میدان جنگ میں نہیں شہادت ملی. شہادت اتنی آسانی سے نہیں مل جاتی انسان کو، وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ڈیفائن کرے گا. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھی. ظاہر ہے تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی. تو جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارے وہ عام حالت میں بھی مرے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کو عطا فرما دیتا ہے. میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی. کتنے لوگ موت کے منہ سے واپس آتے. اور سر ایئر کریش میں لوگ بچ گئے ہوئے ہیں، اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا. کئی بم پھٹتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، کسی عورت نے بچہ اٹھایا ہوا ہے، بچہ سیدھا سلامت مل جاتا ہے وہاں سے.
یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لیے کیا زندگی رکھی ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مارنے والے سے جو بچانے والا جو ہے نا وہ بڑا ہے. یعنی وہ ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے نا کسی شخص کو مار سکتا ہے تو، اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو نہیں ہے. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. آمین آمین. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک